بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں، کہ خانہ کعبہ کس نے سب سے پہلے تعمیر کیا، اس کے بعد اس کو کتنی دفعہ گرایا گیا، اور پھر کس کس نے اس کو تعمیر کیا، یا پھر قدرتی آفات کی وجہ سے کب گرا اور پھر اس کو کیسے تعمیر کیا گیا، اور جو موجودہ خانہ کعبہ ہے یہ کس نے تعمیر کیا۔ تو آئیے آپ کو خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہو وہ عبادت کے لیے اللہ کا گھر نہ بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پائی، اور وہ تعمیر طوفان نوح تک قائم رہی۔ طوفان نوح کی زد میں آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ مسمار ہو گیا، اس کا اوپر والا سارا حصہ پانی میں بہہ گیا، البتہ اس کی بنیادیں جو زمین کے اندر تھیں وہ باقی رہیں۔ تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس سے پتہ چلا کہ بنیادیں اپنی جگہ قائم تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ہے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ قائم تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معمار ثانی جو ہیں خانہ کعبہ کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حادثہ پیش آنے کی وجہ سے یہ گھر مسمار ہو گیا۔ پھر قبیلہ جرہم جو یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوائل عمری کے دور میں یہ پھر گر گیا تھا، اور پھر قریش نے اس کی تعمیر کی۔ ان کے پاس کیونکہ سامان تعمیر قدرے کم تھا اور پوری چھت ڈالنے کے لیے وسائل کم تھے، یعنی سامان پورا نہ تھا، اس وجہ سے تعمیر کا کچھ حصہ رہ گیا اور اس کی چھت نہ ڈل سکی۔ لہذا جو حصہ رہ گیا اس کو ہم حتیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہم لوگ اب بھی حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو ایک دیوار سی ہے، اصل میں وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کے دو دروازے ہوتے تھے، ایک داخلے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ اب ان کے پاس سامان کیونکہ کم تھا یا کوئی اور منطق ہوگی، تو انہوں نے دروازہ بھی ایک رکھا اور دروازہ اونچا رکھا تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ داخلے کا خاص اہتمام تھا اور مخصوص اوقات ہوتے تھے۔ تو کیفیت یہ تھی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو گرا کر اس کی پوری بنیادوں پر اس کو دوبارہ تعمیر کروں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میری قوم قریش کا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو کوئی ایسی صورت نہ بن جائے کہ وہ آپس میں جھگڑنے لگیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ انہوں نے خواہ مخواہ کعبے کو گرا دیا، اور وہ اس بات کو ناپسند کریں۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں حکومت قائم کی، جو 6 سال تک قائم رہی۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھائی تھے، تو وہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی خالہ کی روایت، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو پوری بنیادوں کے اوپر عمارت تعمیر کر دی، لیکن بنو امیہ کیونکہ ان کے دشمن تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، تو ان کی 6 سالہ حکومت بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ان کی بنائی ہوئی عمارت کو پھر گرا دیا، اور وہی پہلے والی عمارت جیسی قریش کے دور میں تھی ویسی ہی عمارت تعمیر کر دی، جو کہ آج تک موجود ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے کوششیں
کی کہ اس کو دوبارہ گرا کر دوبارہ اس کی تعمیر کریں، لیکن حضرت امام مالک نے حضرت انس، جن کو ہم دارالہجرہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس عمارت کو بار بار گرانا اور تعمیر ٹھیک بات نہیں ہے، اب جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ لہٰذا اس وقت سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی عمارت اسی حالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد کئی حادثات آئے، لیکن اللہ نے اس عمارت کی حفاظت کی اور اس کو محفوظ رکھا۔